بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج میں آپ لوگوں کو ایک علمی خاندان علاقہ چھچ کے معروف و مشہور گاؤں فارمیلی ضلع اٹک تحصیل حضرت سے تعلق رکھنے والے دینی سماجی شخصیت کا تعارف کرانا چاہتا ہوں، جو اپنی پہچان میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ حافظ محمد نعیم صاحب، جو مشہور سے عام زبان میں نعیم استاذ، جو شیخ الحدیث جامع المعقول والمنقول مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالقدیم صاحب المعروف سپن مولوی صاحب کے فرزند ارجمن اور حضرت مولانا گل بدن رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ تاریخ پیدائش انڈیا کے مشہور علاقہ بانس بریلوی 1953 میں ہوئی۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ایک معروف دینی درسگاہ مصباح العلوم میں صدر مدرس تھے۔ آپ کے والد گرامی نے 1340 ہجری میں حضرت مولانا شیخ الحدیث خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت علماء دیوبند کے اکابرین میں سے شمار ہوتے ہیں۔ قوم قبیلہ حضرت نعیم استاذ کا تعلق ایک پٹھان قبیلے بارکزائی سے تھا، لیکن اپنے گاؤں فارمیلی و علاقے میں جدی پشتی مولویان عالم دین گھرانے کی وجہ سے مشہور و معروف ہیں۔ ابتدائی عصری و دینی تعلیم انہوں نے قاعدہ ناظرہ قرآن مجید گاؤں حیدرہ کے دینی گھرانے سے تعلق رکھنے والے مشہور عالم دین حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب عرف حیدر بابا جی کے بڑے بھائی حضرت عبدالحلیم صاحب عرف صاحب حق استاد سے پڑھی۔ اس کے بعد حفظ قرآن کریم استاد القراء والعلماء حضرت قاری عزیز الرحمن صاحب مدظ العالی عرف سرکائی قاری صاحب سے کیا، اور اس کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے کے گورنمنٹ ہائی اسکول شادی خان سے 1973 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ میٹرک کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سکے بڑے چچا حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب کے بیٹے حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب، جو انڈیا کے نامور دینی درسگاہ مظاہر علوم کے فاضل تھے، سے ابتدائی صرف و نحو عربی گرامر کی تعلیم حاصل کی، جو نعیم استاد مرحوم کے سسر بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ تفسیر کئی مرتبہ رمضان مبارک میں علاقہ چھچ کے معروف و مشہور گاؤں ویسا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کی، اس لیے قرآن حدیث سے انتہائی شغف و تعلق رہا۔ منصب امامت و خطابت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ معاش کے سلسلے میں سعودی عرب میں بھی وقت گزارا۔ اس کے بعد آپ اپنے آبائی وطن تشریف لے آئیں اور اپنے گاؤں کے مسجد میں والد ماجد کے حکم سے امامت و خطابت کے فرائض بخوبی سر انجام دیتے رہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس منصب پر تقریباً 22 سال فائز رہیں۔ آپ رحمۃ اللہ اس عرصے کے دوران اپنی مسجد میں ہر سال تراویح میں قرآن کریم انتہائی صاف الفاظ میں سناتے رہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انداز بیاں انتہائی سادہ، پرمغز، پر اثر اور خلوص پر مشتمل ہوتا تھا، بغیر کسی مبالغہ کے لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تھا۔ دعوت تبلیغ کے ساتھ وابستگی ویسے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ دین کے تمام شعبہ ہائے زندگی کے ساتھ وابستہ رہیں اور لوگوں کے اصلاح فلاح بہبود میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں، لیکن خصوصی دعوت تبلیغ کا کام میں پیش رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معیت میں ریون تبلیغ کے اجتماع کے لیے کثیر تعداد میں لوگ نکلتے تھے، جو بڑی بڑی گاڑیاں اور بسوں پر مشتمل یہ قافلہ رواں دواں ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نامور دینی خدمات۔ نمبر 1، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہیرہ اسقاط کے مروجہ طریقے کے خلاف اپنے اسلاف علماء دیوبند کا ترجمان بن کر آواز بلند کی، اور اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شدید مخالفت کی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ کی طرح جمے رہیں اور کھل کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حق بیان کیا، جس کے بعد یہ بھی فارمیلی سے ختم ہوئی۔ نمبر 2، عید کے دوسرے دن قبرستان میں میلہ لگا کرتا تھا، جس میں مخلوط اجتماع کی شکل بن جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف بھی آواز بلند کی، اور اس سے لوگوں کو اچھی طریقے کے ساتھ باز رہنے کی تلقین کرتے رہے کہ قبرستان عبرت کی جا ہے، نہ کہ وہاں کوئی رقص سرور کے محفلیں سجایا کرے۔ الحمدللہ آپ کے اخلاص کا نتیجہ تھا کہ یہ رسم بد بھی ختم ہوا۔ نمبر 3، آپ کی دینی خدمت۔ عیدین کی نماز سنت کے موافق آبادی سے باہر جا کر عیدگاہ میں ادا کی جائے، اس کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کوشش کی۔ اس کار خیر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے محلے کے اندرونی بیرونی تمام دین سے محبت کرنے والوں نے ساتھ دیا۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ متروکہ سنت زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی جملہ مسائل قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ نمبر 4، نکاح کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محلے کے لوگوں پر اس بات کی بھی محنت کی اور لوگوں کو آمادہ کیا کہ
کہ نکاح مسجد میں کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے کہ گھروں میں یا حجروں میں یا بیٹکوں میں کرنے سے۔ اس پر آج تک عمل ہو رہا ہے الحمدللہ اعلیٰ ذات۔ نمبر 5، شادی بیاہ کے مواقع پر لڑکی کو رخصت کرتے ہوئے چند رسمیں انتہائی شدت اختیار کر چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مواقع پر اس کی بھی مخالفت کی اور لوگوں کو سنت کے مطابق شادی کرانے پر آمادہ کرتے رہے، جس میں لوگوں نے ہر طرح سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ اس میں سے ایک رسم بد یہ بھی تھی کہ جب دلہن شوہر کے گھر میں داخل ہوتی تو اس وقت گندم اس پر پھینکا جاتا، لوگوں کے قدموں کے نیچے آ جاتی، جس سے رزق کی بے حرمتی ہو جاتی، اور ساتھ یہ بھی کہ دلہن کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا، وہ اس پر ہاتھ رکھتی، پھر وہ کمرے میں داخل ہوتی۔ اس سے لوگوں کو منع کیا کہ بعض اوقات بشری تقاضے کے مطابق انسان ناپاک ہوتا ہے تو قرآن مجید پر ہاتھ لگانا درست نہیں ہوتا، تو لوگوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ رسم بد بھی ختم کر لی۔ زہد و تقوی، آپ رحمۃ اللہ علیہ تہجد، تلاوت، ذکر و اذکار کے بھی پابند تھے۔ آپ اکثر و بیشتر مطالعہ قرآن کریم کے تفسیر میں مستغرق نظر آتے تھے۔ آپ کے تقوی کی بدولت آپ کا رعب و دبدبہ کافی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نعیم استاذ کے نام سے مشہور تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد بھی نعیم استاذ کے نام سے آج تک مشہور و معروف ہے۔ آپ اپنے حیاتی زندگی میں اکثر و بیشتر اپنے علاقے کی نماز جنازہ پڑھاتے رہے۔ بیماری، آپ کو کینسر جیسی موذی بیماری لاحق تھی۔ اپنے عبادات، ذکر و اذکار، تلاوت میں ناغہ نہ ہوتا تھا۔ اس دوران آپ نے اپنے فرزند ارجمند حافظ محمد ندیم صاحب کو اپنے مسند پر فائز کیا، جو اب تک جاری و ساری ہے۔ وفات، اور یہی بیماری سبب بن اپنے رب کے پاس جانے کا آخرکار 20 مئی بروز جمعرات سن 2004 کو زمانے اور اہل زمانے کو افسردہ غم میں مبتلا کر کے اس عظیم انسان کی زندگی کا آفتاب وہاں غروب ہوا جہاں زندگی کے ہر آفتاب کا مدفن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آبائی قبرستان فورمیلی میں اپنے والدین کے جوار میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازے کی امامت شیخ الحدیث حضرت مولانا ظہور الحق صاحب دامان والے نے پڑھائی۔ قبر پر بیان حضرت مولانا ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب نے کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے پر اپنے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت یموتون و یحییٰ ذکرہم و اہل البدعۃ یموت و یموت ذکرہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان اکابرین کے نقش قدم پہ چلنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں مجھے اجازت دیجیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔